الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون ویسے تو انسان اپنی پیدائش کے بعد اپنے ہوش و حواس سے لے کر اپنی موت تک وہ امتحان ابتلاء آزمائش اسی میں ہی ہوتا ہے لیکن کبھی امتحان بڑھ جاتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جیسے جیسے قیامت نزدیک آ رہی ہے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں امتحان سخت ہوتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ان فطروں کا آزمائشوں کا خصوصی ذکر کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی فتنہ ہے کہ انسان تکلیف میں مبتلا ہو جائے غربت میں پڑ جائے حالات خراب ہو جائیں اللہ سب کو محفوظ فرمائے کسی بڑی بری بیماری کا شکار ہو جائے معذور ہو جائے وٹ ایور جو ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے جو بری چیز ہے ہم اسے آزمائش و فتنہ سمجھتے ہیں حالانکہ ہرگز ایسا نہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ فجر میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ کلا، ہم جسے دنیا میں رزق دے دیتے ہیں، اور رزق سے مراد صرف پیسہ نہیں، رزق میں پیسہ بھی ہے، رزق میں صحت بھی ہے، رزق میں گھر بھی ہے، رزق میں اولاد بھی ہے، رزق کے اندر حسن بھی ہے، رزق کے اندر کمال بھی ہے، رزق کے اندر انسان کے دل کا مطمئن ہونا بھی ہے، رزق کے اندر اس دنیا کا عزت اور وقار ہونا بھی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سب چیزیں کسی ایک انسان کے پاس ہوں، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں کسی کو کوئی قابل احترام چیز دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا رب مجھ پر خوش تھا تو اس نے مجھے یہ دیا، اور دوسری طرف اذا ابتلاہ، ہم آزماتے ہوئے کسی کا رزق کم کر دیں، کہتا ہے شاید کہ میرا رب مجھ سے ناراض۔ یہاں قابل فکر بات اتنی سی ہے کہ اللہ رب کائنات نے جہاں لوگوں پر انعام کیا، جہاں کہاں جسے ہم رزق دے دیں وہاں بھی ابتلا کا لفظ استعمال کیا، اور جہاں لینے کا لفظ استعمال کیا، ذکر کیا، وہاں بھی ابتلا کا لفظ استعمال کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں اللہ نے جس کو نوازا ہوا ہے، دیا ہوا ہے، وہ بھی امتحان میں ہے، اور جسے دے کر لے لیا وہ بھی امتحان میں ہے، اور جسے دیا ہی نہیں وہ بھی امتحان۔ یہ سب امتحان، یہ سب ابتلا میں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ نے مجھے کسی اچھے خاندان میں پیدا کر دیا ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں پیدا کر دیا ہے، شاید میں کوئی اللہ کا خصوصی کوئی مقرب ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے کسی گرے ہوئے غربت اور فاقے میں پڑے ہوئے خاندان سے نکال کر کوئی اسٹیٹس دے دیا ہے، شاید اللہ کی مجھ پر کوئی خاص نظر کرم ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہر ایک انسان ابتلا میں۔ جب انسان اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے نا اور یہ چیز سمجھ لے کہ میں ابتلا میں ہوں، میں امتحان میں ہوں، پھر کسی جس انسان کو اللہ رب العالمین نے دیا ہو اس کا کبر نہیں رہتا، اور جو گرا ہوا ہو اس کے ذہن کے اندر مایوسی نہیں رہتی، وہ مایوسی سے نکل آتا ہے اور وہ کبر سے نیچے آ جاتا ہے۔ تو ہر ایک انسان ابتلا اور امتحان، حتیٰ کہ اور تو اور اللہ رب العالمین نے اولاد کو بھی ابتلا اور فتنہ کہا۔ اولاد جو انسان کی زندگی کا پھل ہے، اس دنیا کے چلنے اور چلانے کی اساس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی معروف ہے، جب آپ خطبہ دے رہے تھے آپ نے حسن و حسین کو آتے ہوئے دیکھا کہ ان کا جو قمیص ہے وہ ان کے پاؤں میں پھنس رہا، تو اللہ کے رسول نیچے اتر کر گئے اور ان کو اٹھا کر لے کر آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں درست فرمایا، سچ فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ فتنہ کہتے ہیں کس چیز کو؟ فتنہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز انسان کو اللہ سے دور کر دے، جس چیز کے آنے سے انسان کا اخلاق تباہ ہو جائے، جس انسان کے آنے سے انسان جو ہے وہ اپنی انسانیت کے مرتبے اور انسانیت کی فیلنگ سے نکل کر انسان اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنے لگے۔ یہ سب چیزیں ابتلا کے اندر۔ فتنے کیا ہے یہ ہمارا موضوع ہے۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کو فتنوں کے دور میں، جب ہر طرف فتنے ہو، فتنوں کے دور میں کیا کرنا چاہیے، کون سا طریقہ اپنانا چاہیے کہ کہیں انسان فتنے میں نہ پڑ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اس دنیا میں جتنی ہیں وہ سب امتحان ہے، اور وہ امتحان کبھی انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان کو ایمان سے، اخلاق سے دور دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی چیز ایاک نعبد و ایاک نستعین، انسان اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین مجھے فتنوں اور آزمائشوں سے بچا کے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، لوگوں اللہ سے پناہ مانگا کرو
اللہ سے دعا کیا کرو، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی درگاہ میں اٹھایا کرو، اس لیے کہ اے اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ کرو۔ ظاہری فتنے تو یہ ہے نا کہ جو نظر آ جائے، سمجھ آ جائے کہ یہ چیز میرے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ چیز میرے اخلاق کے لیے نقصان دہ ہے، یہ چیز انسان کے مرتبے کے لیے جو ہے یہ سوٹیبل نہیں ہے۔ اور باطنی فتنہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا پتہ نہ چلے، جو دماغ کے اندر رہتا ہے، جو دل کے اندر رہتا ہے، جو انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے، جو انسان کے فکر کو بدل دیتا ہے، جو انسان کے ایمان کو اندر اندر سے زنگ لگا دیتا ہے، کہ باطنی فتنہ۔ اللہ سے دونوں فتنوں سے پناہ مانگا۔ اور کیا دعا ہے؟ پھر دعا کیا بنے گی؟ اللہم انا نعوذ بک من الفتن، اے اللہ ہمیں فتنوں سے بچا، ما ظہر منہا وما بطن، وہ فتنے بھی جو ظاہری ہوں اور وہ فتنے بھی جو باطنی ہوں۔ اے اللہ دونوں فکروں سے محفوظ فرما۔ اور ان سے بچنے کا ایک طریقہ، جس انسان کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ چیز فتنہ ہے، مثال کے طور پر موبائل کو لے لیں، یہ اس دور کا سب سے خطرناک فتنہ ہے، یہ سوشل میڈیا اس دنیا کا سب سے ڈینجرس فتنہ ہے، جو انسان کے ایمان کو، انسان کے اخلاق کو، انسان کی عزت کو، انسان کے گھر کو، یوں کہہ لیں کہ اس نے انسان کی ایک ایمان اور ایک مومن اور ایک شریف انسان کی زندگی کے اندر فتنوں کا جنگل پیدا کر دیا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ انسان کے ساتھ ہو گیا۔ موبائل کا فتنہ، سوشل میڈیا کا فتنہ، پاپولر ہونے کا فتنہ، سوشل میڈیا پر اپنے فالوورز بڑھانے کا فتنہ، یہ سارے فتنے موبائل سے جڑے ہوئے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ چیز فتنہ ہے، اب کرنا کیا ہے؟ اس فتنے سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہوگی دعا، اور دوسری چیز من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ جہاں تک انسان کا بس چلے، انسان کی طاقت چلے، انسان اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، ہر وہ شخص جو انسان کے زیر نسل انسان اس فتنے سے ان کو بچا کے، جس حد تک وہ ان کو بچا سکتا ہے اپنے ہاتھ سے، اس کو موبائل سے دور رکھے، سوشل میڈیا سے دور رکھے، یہ فیس بک اور یہ ٹک ٹاک سے دور رکھے، یہ یوٹیوب اور اس قسم کی الٹی سیدھی چیزوں سے دور رکھے۔ کیوں؟ کہ یہ انسان کے لیے تباہ کرے۔ اگر انسان ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا، ہاتھ کا مطلب ضروری یہ نہیں ہوتا کہ انسان مار کھاڑی کرے، ہاتھ کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کسی سے کوئی چیز لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، بہن ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے، شاگرد ہوتا ہے، استاد کی یا جو بھی ان کا بڑا ہے اس کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ لے کر رکھنے کے لیے ضبط ہو گیا، یہ تمہارے لیے بھی نہیں ہے، یہ تم ابھی استعمال نہیں کر سکتے، یہ ہاتھ کا استعمال ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ استعمال نہیں ہو سکتا کسی بھی ریزن کی وجہ سے، تو انسان زبان سے لوگوں کو سمجھائے، اولاد کو سمجھائے، دوستوں یاروں کو سمجھائے، بہن بھائیوں کو سمجھائے۔ اور اگر یہاں سے بھی انسان رہ چکا ہے تو انسان کم از کم اپنے دل میں تو اس چیز کو بھلا جائے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، لیکن یہ کہہ دینا کہ کوئی سنتا نہیں، کوئی مانتا نہیں، چلو جو جدھر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے لگا ہوا ہے، تو یہ تو بالکل یوں کہہ لیں کہ انسان اپنے آپ کو بھی تباہ کر لیتا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے، ہم سب بھی اس کے اندر مبتلا ہے، الا من رحم، کہ انسان پہلے رات کو بر وقت سوتا تھا، جب بر وقت سوتا تھا بر وقت اٹھتا بھی تھا، اور جب انسان کو کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لائٹ بند ہو جاتی تھی، جس کو اللہ نے توفیق دی ہوتی تھی وہ اللہ کا ذکر کرتا تھا، اگر کوئی پڑھنے پڑھانے والا تھا تو وہ کتاب پڑھتا تھا، جب صبح اٹھ گیا کرنے کے لیے کوئی کام نہیں اٹھا، چلو کوئی ذکر کر لیا، کوئی 2 رکعتیں پڑھ لی، کوئی دعا کر لی، ایسے ہی ہوتا تھا۔ لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، پڑھنے والوں کی کتابیں ہاتھ سے گئی، ذکر کرنے والوں کا ذکر گیا، اور تہجد پڑھنے والوں کا تہجد گیا۔ اور ان سے بڑھ کر ضروری نہیں کہ رات کو استعمال کرنے سے یہ نقصان ہوئے، جنہوں نے دن کے اندر اس کے اندر الٹی سیدھی چیزیں دیکھی، پوسٹ کی، پڑھی، لکھی، جو کچھ بھی کیا، ان کی بدبختی اور یوں کہہ لیجیے کہ ان کے گناہوں کا خمیازہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان سے نیکی کی توفیق دی۔
اب دعا مانگتے ہیں تو دعا میں لذت نہیں آتی، نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر لذت نہیں ہے، تہجد پڑھنے کی ویسے ہی توفیق ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف ایک موبائل کا فتنہ ہے۔ فتنے تو بے شمار، فتنے تو بے شمار ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، انسان اپنے آپ کو روکے، انسان لوگوں کو ٹوکے اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، کہ بچ جاؤ جس حد تک اس سے بچ سکتے۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں۔ جو اخبارات پڑھتے ہیں، جو سوشل میڈیا سے کنیکٹ رہتے ہیں، جو اخبارات کو پڑھتے ہیں، وہ دیکھ لیں کہ ان موبائلوں نے کیسے کیسے چاند چڑھائے ہوئے، لوگوں کی کیسی عزتیں نیلام ہوئی ہیں۔ ایسے لوگ کہ جنہیں ہم پنجابی میں کہتے ہیں کبھی منہ دھونے کا ڈھنگ نہیں ہے، ایسے ایسے بچوں اور بچیوں نے اپنے خاندانوں کی تاریخ جو ہے وہ اڑا کر رکھی۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف موبائل اور اس کے اندر سستی بڑوں کی۔ ہم اسی کے اندر رہے، نہیں ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے، ہماری بیٹی بہت سمجھدار ہے۔ بھائیوں، کوئی بھی برا نہیں ہوتا، کوئی بھی سمجھ سے عاری نہیں ہوتا، لیکن فتنہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو عقل مند انسان کی عقل کو معاف کر دے، جو پڑھے لکھے انسان سے اس کے علم کا، جو اس کے علم کی اساس اور بنیاد اور اثر ہے وہ معاف کر دے۔ فتنہ تو ہوتا ہی وہ چیز ہے جس کے اندر انسان کو سمجھ رہا اور انسان ساتھ رہتا ہے۔ اگر یہ فتنہ نہ ہوتا تو پھر اس کو فتنہ کہا ہی کیوں جاتا؟ فتنہ کہا ہی کیوں جاتا؟ تو بھائی سب سے پہلی چیز دعا کریں، اور دوسری چیز اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ہاتھ کو استعمال کریں، اپنی زبان کو استعمال کریں، جس حد تک ہو سکتا ہے اس سے اپنی نسلوں کو اور اپنی قوم کو بچائیں۔ تیسری چیز، ان سے دور بھاگنا، ان سے دور بھاگنا۔ بے شمار ایسے گھروں کے اندر ہم خود دیکھتے ہیں، گھروں کے اندر پہلے بزرگوں کا کیا کام ہوتا تھا؟ وہ گھر کے اندر ہوتے تھے، گھر کا چھوٹا موٹا کام کر دیا اور کچھ نہیں، تو جو ہم نے بزرگوں کو دیکھا وہ مصلی پر ہی بیٹھے ہوئے، قرآن پڑھ رہے، دعا کر رہے، ذکر کر رہے۔ بزرگوں کا یہ کام ہوتا تھا۔ اور جب سے یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، بیٹے کی محبت جاگی، بیٹی کی محبت جاگی، اس نے لا کر ابا جی اماں جی کے ہاتھ کے اندر موبائل دے دیا۔ اب کیا فضول بیٹھ کر بور ہوتے رہتے ہیں، ساتھ فیس بک اکاؤنٹ بنا دیا، ساتھ یوٹیوب بنا دی، ساتھ دکھا دی۔ اب جناب وہ بزرگ اس کام کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ یہ نہیں کہ بزرگ برے، وہ برے نہیں، جس انسان کو بیچارے کو کوئی کام نہیں ہے اگر اس نے وقت کو کسی طریقے سے گزارنا ہے، تو ہم نے چیک ہے کہ فتنے سے بچتے ہم نے لوگوں کو اس کے اندر ڈھکیل دیے۔ بیٹے نے اچھے نمبر لیے، اس کو بہترین موبائل لے دیا، بیٹی اچھے نمبروں سے کامیاب ہوئی، اسے بہترین موبائل لے دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہم نے ان کے ساتھ محبت نہیں کی، ایسی دشمنی ہم نے ان کے ساتھ کی ہے کہ جس دشمنی کا خمیازہ یہ ہمیں وقت بتایا کر کے کتنا بچیں، بچائیں۔ اگر کوئی انسان اس کی ڈیمانڈ بھی کرتا ہے تو اس سے کہے کہ نہیں آپ کی ضرورت نہیں، جس کو واقعہ موبائل کی ضرورت ہے اس کو آپ چھوٹا سیدھا سادہ موبائل ہوتا ہے وہ لے کر بزرگوں کو دیکھو۔ فرض ہے کہ آپ کو کسی ٹائم میری ضرورت پڑے میں حاضر، اس سے آپ فون کریں۔ بیٹی کو ضرورت ہے، بھائی کو ضرورت ہے، جو بھی ہمارے چھوٹے بچے ہیں یونیورسٹی کالج میں جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، کوئی چھوٹا موبائل لے کر دیں، جب ضرورت پڑے ہم سے رابطہ کر سکتے۔ رابطہ رکھنا یا رابطہ کرنا بری چیز نہیں، لیکن اس کے ذریعے غلط رستوں پر چڑھ جانا یہ بری چیز۔ بچیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر یفر بدینه من الفتن۔ ایک وقت آئے گا کہ جو عقل مند مومن ہوگا نا، وہ فتنوں سے بچتے ہوئے اپنی بھیڑ بکریاں لے کر صحراؤں اور پہاڑوں میں چڑھ جائے گا۔ دنیا کے اندر فتنے ایسے ہوں گے کہ جو اس کے ایمان کو، اس کے دین کو، اس کی نسل کو، اس کے خاندان کو، اس کے ایمان کو تباہ کرنے والے ہیں۔ اب بندہ درمیان میں رہے گا تو فتنوں میں پڑ جائے گا۔ اب نتیجہ یہی ہے کہ انسان دور دراز نکل جائے۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے لوگوں فتنے سے بچنا، دجال سے بچنا۔ آج ہمارے ہاں کی جو نوجوان نسل ہے نا، جن کا خون بڑا گرم ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند اور بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں۔ کہیں کوئی الٹا سیدھا میلہ لگا ہوا ہو، جلسہ لگا ہوا ہو، کوئی حزب اقتدار کا بندہ آیا ہوا ہو، حزب اختلاف کا آیا ہوا ہو، اللہ محفوظ فرمائے کہیں کوئی گویے آئے ہوئے ہو، کہیں کوئی الٹی سیدھی حرکتیں ہو رہی ہو، ہمارا نوجوان کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے چل چلیے دیکھ کے تیاری نہیں ہوتا پہ، دیکھیے تو صحیح، دیکھیے تو صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی
وہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں جاتا۔ یہ فتنے کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ، فتنوں سے بھاگو، فتنوں سے بچو۔ جو ان فتنوں کو دیکھ بھی لے گا یہ فتنوں سے اپنی طرف کیچ کر لے گا، اسے اپنے ساتھ جوڑ لیں گے۔ وَمَن يَسْتَشْرِفْ، جھانکو گے تو یہ تمہیں اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ وَمَن وَجَدَ مِنْهَا مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُدْ بِهِ، لوگوں جو انسان بھی ان سے جتنا دور بھاگ سکتا ہے، جتنا دور ہو سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی سیاست بھی یہ فتنوں سے خالی نہیں ہے، یہ بھی فتنوں سے بھرپور ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ کون سی حکومت ہو، کون سی جماعت حکمرانی کرے، اتنی سی بات ہے۔ کوئی اس کا حامی ہے، کوئی اس کا حامی ہے، کوئی الف کا، کوئی بے کا، کوئی بے کا، کوئی بے کا، اتنی سی بات ہے۔ لیکن یہ چیز کتنی بڑھ چکی کہ دوست کو صرف اس بات پر قتل کر رہا ہے کہ تم نے میرے فیوریٹ، میرے پسندیدہ حکمران کے متعلق نازیبا زبان یوز کر رہا ہے۔ صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ جن کو میں درست سمجھتا ہوں وہ حکمران کے، وہ حکمرانی کے اہل ہیں، ان کے لیے اعلان کرنا، کوشش کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، شرع حرام نہیں ہے، لیکن اخلاق کو جلا دینا، عزتوں کے ساتھ کھیل دینا، ملک کا نقصان کر دینا، آگے لگا دینی، چیزوں توڑ پھوڑ دینی، روڈ بلاک کر دینے، بتائیں یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ان چیزوں سے بچ جائیں۔ حمایت سے کوئی کسی کو نہیں روکتا، نہ کسی کو روکنے کا حق ہے، لیکن یہ کوئی حمایت نہیں، یہ کوئی انسانیت نہیں، یہ سیاست کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ انسان جس کو حق سمجھے بس اس کے لیے پھر انسان جان، مال، تن، من، ہر چیز کو جو ہے وہ تجدید، پھر نہ دیکھے کہ ایمان کیا کہتا ہے، نہ دیکھے کہ اسلام کیا کہتا ہے، نہ دیکھے کہ اخلاقیات کیا ہے، نہ دیکھے کہ قانون کیا ہے، اور نہ دیکھے کہ کون سی چیز مفید ہے اور کون سی چیز نقصان ہے۔ بچ جائیں ان چیزوں سے۔ آپ کا حق ہے ووٹ دینا، آپ اپنے من پسند انسان کو ووٹ دیں، لیکن اس ووٹ دینے میں اس حمایت کے اندر خیال رکھیں کہیں اس سے آپ کا ایمان تو نہیں بگڑ رہا، کہیں آپ کسی گناہ کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، کہیں آپ اپنی اخلاقیات سے تو نہیں گر رہے، کہیں اس سے آپ کا جو ہے یہ صلہ رحمی تو نہیں ٹوٹ رہی۔ وَمَن يَسْتَشْرِفْ لَهَا، جو انسان بھی فتنوں کے اندر جھانکے گا یہ فتنوں سے اپنے ساتھ اپنی طرف کیچ کر لے گے۔ بچ جائیں اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، واضح حدیث ہے، من سمع بالدجال فلیرأمن، لوگوں کوئی پتہ نہیں دجال کس وقت آ جائے، جب دجال آئے گا فلیرأمن، دور رہنا، مومن ہو، اللہ کے رسول مومنوں کے متعلق بات کر رہے ہیں، مومن ہو پھر بھی دجال کے قریب نہ جانا، دور رہنا، دور بھاگنا۔ اللہ کے رسول کیوں؟ فواللہ ان الرجل ليأتيه وهو يحسب انه مؤمن فيتبعه، ایک بندہ یہی فکر لے کر میں مومن تو ہوں، مجھے کیا ہوگا، میں تو اگلے کل ہوں۔ آج کا ہر نوجوان جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی کوئی پیسہ دے دیا وہ سمجھتا مجھ سے بڑھ کر عقل مند کوئی نہیں، تھوڑا سا نالج لے لیا مجھ سے بڑھ کر عقل مند کوئی نہیں، دو پیسے آ گئے مجھ سے بڑھ کر عقل مند کوئی نہیں، اولاد تھوڑی سی پڑھ گئی مجھ سے بڑھ کر عقل مند کوئی نہیں۔ وہ بھی عقل مند ہوگا اور جائے گا دجال کو دیکھنے، مجھے کیا ہونا ہے، دجال کو جا کے دیکھو تو صحیح، رسول اللہ کی حدیث ہے مومن مومن ہوگا، لیکن جب دجال کی وہ فلمیں اور اس کے وہ ڈرامے اور اس کی وہ یوں کہنے کے چاپلوسیاں دیکھے گا، فیتبعہ، وہ جائے گا تو وہ مومن، مگر پھر وہ دجال کے لشکر کے اندر شامل ہو جائے گا، دجال کے لشکر کے اندر شامل ہو جائے گا۔ ہماری نوجوان نسل کتنی ایسی ہے، کوئی فون پر میسج کرتا ہے، کوئی واٹس ایپ پر میسج کرتا ہے، کوئی بالشافہ ملتا ہے، فتنوں کا شکار ہے۔ اگر یہاں ہم کہتے ہیں کہ غلط کوئی بات، غلط انسان کو نہ سنے، غلط مجلس میں نہ بیٹھے، غلط لوگوں کے کلپ نہ سنے، علماء بتاتے ہیں، لیکن ہماری لوگ دیکھنا تو چاہیے نا وہ کہتے کیا، وہ سننا تو چاہیے نا ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اپنی طرف سے محقق اور عالم بن کر ان کو سنتے ہیں، پہلی مرتبہ سوال کرنے آتے ہیں، دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ آ کر ان کا دفاع کرنا شروع کر دیں۔ یہ کس کا فتنہ ہے؟ یہ سوشل میڈیا کا فتنہ۔ دیکھیں تو صحیح ہے کیا، سنیں تو صحیح کہتا کیا، وہ دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا نہیں۔ میرے بھائیوں، جس چیز کا یہ کنفرم ہو جائے
آپ کی عقل، آپ کا ایمان، آپ کا عالم، آپ کا انسٹرکٹر، آپ کا ٹیچر، آپ کا استاد اگر وہ حق اور عدل کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ چیز فتنہ، اس سے بچ جائے، اس سے بچ جائیں۔ کتنا ہی عرصہ ہوا علماء چیخ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر لکھا جا رہا ہے، رنگ برنگے لوگ سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں اور ایسی ایسی زہریلی گفتگو کر رہے ہیں جو انسان کے ایمان کو تباہ کرنے والی، جو انسان کے عمل کو تباہ کرنے والی، جو اسلام کی تعلیم کو مسخ کرنے والی، لیکن نوجوان لوگ نہیں سمجھتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر ایک دن حمایت کرنے لگ جاتا ہے۔ انتہا کیا ہوگی، رزلٹ کیا ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ فَلْيَنَعْ مِنْهُ، لوگوں فتنوں سے بچ جاؤ، فتنہ پرداز لوگوں سے بچ جاؤ۔ اس چیز کا تعلق دنیا سے بھی ہو تو بچو، دین کے سے بھی ہو تو اس کو بچو۔ چوتھی چیز فتنوں سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز۔ الصلاۃ، نماز۔ اللہ محفوظ فرمائے کہ جسے ماہیت نے نماز کی پڑھ لو۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ جیسے ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر حالانکہ یہ مثال کسی صورت بنتی نہیں ویسے، بس اوقات وہ ہمیں کوئی ایسی چیز لکھ کے دے دیتا ہے جس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جدھر کہ ہمارے دوست کسی لمبی لانگ ٹرم بیچاری بیماری کے اندر بڑے لمبے علاج کروائے، ہزاروں لاکھوں لگائے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کسی سمجھدار ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اس نے کہا کہ بیٹا تمہیں کچھ نہیں ہے، تم نے صرف پیناڈال یا پیراسیٹامول کوئی ایسی گولی دی کہ تم نے یہ جو ہے نا 2-3 ہفتے، 1 مہینہ 1.5 مہینہ کھا لیا اور کوئی دوائی۔ اس نے کہا حضرت یہ بھی کوئی دوائی ہے، یہ بھی کوئی دوائی ہے۔ اس نے کہا بیٹا تم میرے پاس آئے ہو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس پر عمل تو کر کے دیکھو۔ کہاں وہ مہنگی دوائیاں اور ڈرپیں اور ٹیکے، اور کہاں صرف پیراسیٹامول کی یا پیراڈول کی ایک گولی، کہتا وہی میں نے کھائی 1.5-2 مہینے میں ٹھیک ہو۔ بس اوقات ہمیں کوئی چیز نظر سمجھ نہیں آتی، ہم سمجھتے ہیں اس کی کیا نماز کا مطلب ہے بس میں اللہ تیرا بندہ ہوں تو میرا مالک ہے، بس 2 سجدے کی یہ دعا کی ختم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ واضح اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز بھی انسان کو فتنوں سے بچاتی ہے، انسان کے دماغ کو خراب ہونے سے بچاتی ہے، انسان کے اخلاق کو درست رکھتی ہے، انسان کے معاملات کو درست رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول کے متعلق آتا ہے استيقظ فزعا، ایک رات اچانک آپ گھبرا کر اٹھے اور کہا سبحان اللہ ما انزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلي۔ آپ گھبرا کر اٹھے اور کہنے لگے سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک، اور ساتھ کہنے لگے کہ رات کے اس پہر میں کس قدر فتنے اللہ کی طرف سے زمین پر اتر رہے ہیں۔ ہے کوئی شخص جو محب مومنین کے حجروں میں جائے اور انہیں جگائے کہ وہ اٹھ کر نمازیں پڑھیں کہ ان فتنوں سے بچ جائیں، ان فتنوں سے بچ جائیں۔ یہ ایک نقطہ یاد رکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہم فتنوں سے بچیں، ہماری اولادیں فتنوں سے بچیں، ہماری نسلیں فتنوں سے بچیں، نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کا حکم دیں، خود پڑھیں، بیوی کو پڑھائیں، بچوں کو کہیں، بہن بھائیوں کو کہیں۔ ہر چیز کی چھٹی ممکن ہے، نماز کی چھٹی ممکن نہیں۔ میرے بھائیوں سیدھی سی بات ہے، جب میں نماز نہیں پڑھتا، جب باپ نماز نہیں پڑھتا، جب ماں نماز نہیں پڑھتی، جب بیوی نماز نہیں پڑھتی، جب گھر کے اندر بڑا بھائی نماز نہیں پڑھتا، تو اولاد اور چھوٹے کیسے نماز پڑھیں گے؟ کیسے نماز پڑھیں گے؟ اللہ اکبر۔ میں بعض چیزیں نا ویسے میں بھلکڑ آدمی ہوں، مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی، لیکن کچھ چیزیں انسان کے ذہن کے اندر پھنس جاتی۔ اس سال تراویح کی بات، ایک بندہ آیا کراچی سے، اس کا تعلق تھا، آیا بڑی ممنونیت کے ساتھ ملا، بڑی ممنونیت کے ساتھ ملا، بڑا میں خوش ہوا۔ 2 دن کے بعد آیا، پھر ملا، کہنے لگا کہ حضرت یہ میرا بڑا بیٹا ہے، اس کی داڑھی تھی کبھی، یعنی ہوگا کوئی 18-19-20 کا، تو اس کے لیے بھی دعا کریں۔ میں نے کہا کیا دعا کریں؟ میں نے کہا شاید یہ کہے گا شاید یہ کورس کرنا اللہ تعالیٰ سے کامیاب بنا دے، ڈاکٹر بنا دے، انجینئر بنا دے، بیماری بھی ہو سکتا ہے۔ کہنے لگا اس کے لیے دعا کریں کہ یہ مسجد کے اندر آیا، یہ بالکل مسجد میں نہیں آتا، رمضان کا مہینہ ہے اور کہتا ہے کہ 3-4 دن فورس کر کے اسے میں مسجد میں لایا،
3-4 دن زور لگا کر اسے مسجد میں آؤ، بیٹا ایک دن مسجد میں آ تو صحیح، دیکھ تو صحیح مسجد میں ہے کیا۔ پھر میں نے اسے آپ کا بتایا کہ ہمارے پاکستان سے ایک بہت زبردست ہمارے استاد آئے ہیں، ہمارے قاری آئے ہیں، ہمارے امام آئے، اور ان سے ملاقات کرو۔ اللہ اکبر، یہ سچویشن، اس کے لیے تو میں نے جو کہنا تھا اسے کہہ دیا، لیکن میرے دل نے جو کہا وہ وہی تو میں آپ کو کہہ رہا کہ اگر باپ گھر کے اندر نماز کا اہتمام کرتا ہوتا ہے، ماں گھر کے اندر نماز پڑھتی ہوتی ہے، اولاد اپنے والدین کو، اپنے بڑوں کو نماز کے لیے آتا جاتا اور اہتمام کرتا دیکھتے، سچویشن ضرور وصف ہو سکتی تھی، ضرور کوئی نہ کوئی بری سچویشن بن سکتی تھی، لیکن اتنی نہیں ہو سکتی تھی کہ ایک مومن مسلمان کے گھر کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، اور وہ مسجد میں جانے کا نام ہی نہ لے، اگر اسے بڑے فورس بھی کر رہے۔ وجہ یہی کہ بڑوں نے نماز کبھی نہیں، بڑوں نے کبھی دعا کبھی نہیں، بڑوں نے ہاتھ کے اندر کبھی قرآن کو نہیں لیا، تو میرے بھائی کرم اولادوں سے کیسے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ نمازیں پڑھیں؟ نمازیں پڑھیں، یہ نماز یہ میری اصلاح کی ضامن ہے، یہ میری اولاد کی اصلاح کی ضامن ہے، یہ میری اولاد کو فتنوں سے بچانے کی ضامن ہے۔ کہ مسلم ان کو بتاؤ، ان کو اٹھاؤ کہ نمازیں پڑھو تاکہ تم ان فتنوں سے بچ جاؤ، ان فتنوں سے بچ جاؤ۔ اور یہ حدیث ہے، اس کی سند کے اندر کلام ہے، لیکن معنی کئی لحاظ سے درست ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ تو فراست المومن، تو مومن کی فراست سے بچو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو انسان مومن ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بے شمار چیزیں آٹومیٹک اس کے ذہن کے اندر الہام کرتے ہیں۔ سادہ سے بندے ہوتے ہیں لیکن بڑی خودے کی بات کرتے ہیں، اور بڑے لکھے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بابا جی کیسے بات کرتے ہیں؟ بابا جی نے کوئی ڈگریاں نہیں لی ہوتی، در حقیقت جو بابا جی ہے ان کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط ہے۔ جناب عمر کے متعلق کیا آتا ہے؟ کان رجلا ملہما، جناب عمر وہ شخص تھے کہ جن کو اللہ رب العالمین الہام کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو مومن کا خواب ہے بشرطے کہ مومن ہو، وہ نبوت کا ایک حصہ ہے۔ جیسے نبی کو وحی آتی ہے، اللہ رب العالمین بس اوقات اپنے مومن بندوں کے ذہن کے اندر بھی خواب دکھا کر ان کے سامنے بے شمار چیزیں واضح کرتے ہیں، بے شمار چیزیں واضح کر دیتے۔ امام احمد بن حنبل اپنے وقت کے امام تھے، ویسے ہی لوگ سوال کرنے والے سوال کرتے۔ کسی نے پوچھا حضرت الامام، دنیا ہے، دنیا کا ایک نظام ہے، جو آیا ہے اس نے جانا، آپ کی عظمت، آپ کی بڑائی، آپ کی شان، لیکن یہ سوال یہ ہے کہ اگر دونوں باتیں آپ کہیں سفر کر جائیں، اس دور کے سفر یہ تو نہیں نہ ہوتے تھے کہ بندہ گیا تو 4 دن میں لوٹ آئے گا، وہ تو لمبے سالوں پر ہوئی ہوتے تھے۔ آپ اگر کہیں غائب ہو جائیں، چلے جائیں، یا بالفرض اللہ کے مہمان بن جائیں، تو ہمیں، آپ تو عالم ہیں، آپ تو لوگوں کو جانتے ہیں، ہمیں اتنا گائیڈ کرتے جائیں کہ آپ کے بعد ہم کس سے سوال کریں۔ انہوں نے اسی علاقے کے اندر رہنے والے ایک اللہ والے عالم دین کا نام لے لیا۔ لوگ کہنے لگے، شاگردوں نے کہا حضرت وہ تو کوئی بہت بڑا عالم دین نہیں ہے، وہ کوئی بہت بڑا عالم دین نہیں ہے، عالم ضرور ہے لیکن مناسب سا ہے اور عابد سا ہے قسم کا آدمی ہے۔ فرمایا اگر تم مجھے نہ پاؤ تو اسی سے ہی سوال کرنا، اس کا اگرچہ علم تھوڑا ہے لیکن اس کی عبادت اور اس کا اللہ سے تعلق مجھے یقین ہے کہ جب تم اس سے سوال کرو کہ اللہ رب العالمین اسے صحیح جواب کا انعام فرمائے۔ یہ ہے نماز، یہ ہے عبادت، یہ ہے اللہ سے تعلق، اور بھی بے شمار باتیں اللہ نے توفیق دی تو ذکر کروں گا کہ یہ فکروں کا دور ہے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو فکروں سے بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں۔ اتنے فتنے ہیں کہ انسان کو دیکھنے لگ جائے تو لگتا ہے یہی سچے ہیں، ان کو سننے لگ جائے تو لگتا ہے یہی سچے ہیں، باقی ساری دنیا جھوٹی ہے۔ اب تو سچویشن یہ بن گئی کہ لوگوں کے ایمان، مومنوں کے، لوگوں کے نہیں، مومنوں کے ایمان متزلزل ہونا شروع ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو صرف بس ہے ہی، باقی دنیا کو ہم چلا رہے ہیں، دنیا تو خود چل رہی ہے، دنیا تو سیاست چلا رہی ہے، دنیا تو امریکہ چلا رہا ہے، دنیا تو جو کچھ چلا رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ جو ہے یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی ہمارے اولاد کو